السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں نے سوچا کہ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ایک نوجوان وکیل جو پچھلے تقریباً 580 یا 90 دن جب سے خان صاحب جیل میں ہیں ان کے ساتھ جا کے تسلسل کے ساتھ مل رہے ہیں، پہلے دن مل رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سپاہی ہیں اور ینگ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ صرف اور صرف مرشد کی باتیں کریں گے۔ اور لوگ مجھ سے بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم ان کی تصویر جو تھی وہ میں نے ریلیز کی تھی، تو اب دوبارہ کچھ ایسے کروں تو آج کل اصل میں ہمارے پر جلتے ہیں۔ لیکن کیوں نہ ہم آج ذرا خان صاحب کی حالات، واقعات اور ان کے خیالات سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں خالد یوسف چودھری صاحب سے، میرے خیال میں جن کی اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں سب سے زیادہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جناب خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی جی، اللہ کا کرم، بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، شکریہ۔ میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں سب لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ اسپیشلی جو ہمارے ینگ وکلا ہیں، خالد ہیں، پنجوتا برادران ہیں، باقی لوگ جتنے بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ خالی پیٹ لڑ رہے ہیں، ہمارے وہ والے لوگ، وہ مجاہد ہیں جو ہر طرح کے حالات اور اس کے باوجود آ، یہ کھڑے ہیں اور یہ اپنے حصے سے بہت بڑھ کر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ تو خالد صاحب، سب سے پہلے بتائیے کہ جناب والا کہ آپ نے کب سے یہ اس میں آپ عمران خان صاحب کے وکیل مقرر ہوئے اور آپ کا رول کیا ہے پوری لیگل ٹیم کے اندر؟ بیسیکلی جو سب سے پہلا جو کیس تھا توشہ خانہ کا، الیکشن کمیشن، جس وقت خان صاحب باہر تھے، جج ہمایوں دلاور نے جس میں خان صاحب کو سزا سنائی تھی، اس میں مجھے ایز اے معاون کونسل مقرر کیا گیا تھا، جو سینئر وکلاء تھے ان کی معاونت کے لیے۔ خواجہ حارث صاحب تھے اور بیرسٹر گور صاحب تب کونسل ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب سائفر کیس آیا 2023 میں، جب خان صاحب کو جیل میں ہوئی اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب چونکہ لیڈ کونسل آ گئے، تو ان کے ساتھ دوسرا کو کونسل کے طور پہ پھر مجھے اس میں انکلوڈ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو نکاح کیس تھا اور توشہ خانہ کیس اور القادر کیس، اس میں پھر خان صاحب نے پھر سارے کیسوں کی ایک تو ذمہ داری بھی دے دی، پھر ساتھ میں کور کمیٹی کی بھی ذمہ داری دی اور تمام کیسز کی مینجمنٹ، کوآرڈینیشن، اور مکمل طور پہ ایک کیس کو جیسے ایک فیملی ممبر کی طرح دیکھا جانا چاہیے، اس کی شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، ان کی شہادت کو دیکھنا، ان کو مینج کرنا، ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا، ایک سموتھ لائن اپ رکھنا، تو یہ ساری ذمہ داری بنیادی طور پہ میری، اور تقریباً تمام کیسز جو جتنے بھی جیل ٹرائل ہیں وہ سارے میرے ذمہ، اور ان کی ابھی تک میں نے ذمہ داری نبھائی ہے۔ جی، اب یہ اصل میں بڑا امپورٹنٹ ہے، انٹرو کرانا اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ ذرا ہم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی فرنٹ ہے اس کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ چونکہ وہ اسے کہتے ہیں نا کہ تمام کیسز کی دائی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، ہر کیس کے اندر آپ معاونت کرتے ہیں، اس کی کوآرڈینیشن بھی، دائی، مقدمات آپ نے کی۔ دائی کی بات کہی تو میں ایسی ایسی باتیں جانتا ہوں، میں نے اس 2 سال کے اندر ایسے ایسے واقعات دیکھے عدالتوں کے اندر کہ بعض اوقات نا، میں چونکہ ینگ ہوں نا، تو بعض اوقات بڑی مایوسی کے بادل چھا جاتے تھے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ عدالتیں جس طرح کر رہی تھی، ایک اسپیسیفک جس طرح عمران خان کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا۔ ایک بار مجھے اب میں عدالت کا بھی نام نہیں لوں گا، ایک شخص کا نام بھی نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جیسے ہی آپ کی انٹری ہوتی ہے مین گیٹ سے، تو آگے سب کو کنوے کر دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے کیس کی فائل آ رہی ہے، اس کو لگنے نہیں دینا، اس کے اوپر اعتراضات ہی اعتراضات عائد کرنے ہیں ہوں۔ تاکہ یہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکے۔ اب یہ ایک واقعہ آ جاتا ہے، پھر ایک میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، مطلب اس سے یہ کائنڈ آف ایک مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرا ایک واقعہ سناؤں کہ جس دن نواز شریف پاکستان آئے، کورٹ روم نمبر 1 تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اسی دن اسی سائفر کیس جس کی آج وہ ڈیٹیل ججمنٹ جاری ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہم نے وہ فرد جرم کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور جو ٹرائل جج تھے وہ بڑی سپیڈ سے کیس چلا رہے تھے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بڑی ہمارا کیس وہ فکس ہو جائے، وہ کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے، فکس نہیں ہو رہا تھا، تو اس دن وہ اتفاقاً وہ ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بھی بیلنس آف برابری کی بنیاد پہ انٹرٹین کریں، تو وہ کیس پھر ہمارا مقرر کیا گیا نواز شریف کے کیس کے بعد، جس دن وہ یاد ہے ایئرپورٹ سے نواز شریف آئے تھے اور وہ ان جی کا جی جی، وہ اسلام آباد جس ہائی طرح کورٹ سے پیش ہوئے تھے۔ جی جی، اسلام نواز آباد ہائی شریف کورٹ۔
جی نواز دیکھیں، حالات جب موضوع ہوتے ہیں تو پھر سپریم عدالتیں جو ہیں وہ ملزمان کے گھر چلی جاتی ہیں، اور جب حالات موضوع نہیں ہوتے تو پھر عدالتیں جیلوں میں لگتی ہیں اور اس شخص کی تصویر بھی نہیں دکھانے دی جاتی۔ ہم ذرا کیسز کے اوپر آئیں گے اس کے دوسرے حصے میں پروگرام کے۔ میں سب سے پہلے جو ہے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ فرسٹ ہینڈ جا کے ملتے ہیں خان صاحب سے، ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ یہ جو لاسٹ منگل ہے، جو ابھی 2 دن پہلے منگل گزرا ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ خان صاحب کی اس وقت صحت کیسی ہے، ان کا مورال کیسا ہے، ان کا حوصلہ عزم، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ذرا بتا دیجیے کہ خان صاحب کی کیا اس وقت پوزیشن ہے۔ صحت الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کتابیں وغیرہ پڑھنا ان کا مصروفیات میں وہ کتابیں پڑھنا بھی ہے، جو اکثر اوقات ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ روک بھی لیتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک ان کے مورال کی بات ہے، تو میں ایک پوائنٹ آپ کو سمپل میں آپ کیسے ہم چونکہ آپ بہت بار آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ ان کا مورال بہت ہائی ہے، تو میں سمپل ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ان کو دیکھ کے ہمارا مورال ہائی ہوتا ہے۔ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اتنے ہائی اسپرٹ کے اندر ہیں، وہ خود بھی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہم جتنے بھی لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو بھی وہ حوصلہ بھی دیتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اب چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ حالانکہ وہ جیل میں، ان کی اہلیہ جیل میں، پارٹی لیڈرشپ جیل میں ہے، ورکرز جیل میں، لیکن پھر بھی ان کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہماری جو اسپرٹ ہے اور ہمارا مورال وہ ہائی کرتے ہیں۔ ان کا اپنا وہ تو مجھے ہائی مجھے ویسے ہی ہے۔ یاد ہے وہ بات ہی ایسے شروع کرتے ہوں گے کہ دیکھو خالد، میں بتاتا ہوں ہاں تمہیں۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں کیونکہ بات سنو ایسے ہی۔ بات سن، وہ جو ٹون ہے ہاں وہ اصل میں کپتان کی ٹون ہے، وہ یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے نا، یہ تو بالکل ان کو خیر ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اس میں اپنا ایک ذاتی اگر اپنی جی ذاتی جی بات کرنی چاہیے، میں وہ بھی کر دیتا ہوں۔ میں بھی ذرا ایک مسلمان ہوں نا، تو میں بھی ایک عام کمزور سے عقیدے کا ایک مسلمان ہوں، لیکن میں آپ کو جب سے میں نے خان صاحب سے ملنا شروع کیا، یقین کیجئے کہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر میرا ایمان بہت مضبوط ہوا ہے، کہ جس طرح وہ اس جو ہے شخص نا، کا ایمان مضبوط ہے دیکھیں نا، وہ دیکھیں اس کو دیکھ کے میرا اپنا مضبوط ہوا ہے۔ اکثر یہی کہتا ہوں نا کہ وہ جو ہے وہ بھی لیونگ ایگزامپل بن چکا ہے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ بالکل یہ ایسے ہی۔ ایک کہنا اس کو بڑا آسان ہے، اور ہم اس کو ویسے ہی جو لپ سروس پہ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا، ہی از لیونگ، یہ جو آیت ہے اس کو عمران خان جو ہے وہ ہی از لیونگ دیٹ۔ جی جی، میں بالکل یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے جو خان صاحب جو ہیں جیل میں، ان کو سب پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے اس کو ہر بندہ ان کو آ کے یہی سمجھاتا ہوگا، مجھے آپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو جیل میں ہر شخص یہ کہتا ہوگا کہ جناب ان سے آپ نہیں جیت سکتے، یہ بہت طاقتور ہے، ان سے بات کرنی ہوگی، یہ ہوگا وہ، جو ایسے ہی یہ چون بہت بکا بار جاتا ہے، بہت بار آپ روز بات کی ہے۔ سنتے ہوں گے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ ایک مسلسل اسی چیز پر کھڑا ہے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اپنے مشاہدے میں خان صاحب سے، اور یہ اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے یا ہم تمام لوگ، ہمارے تو بوڑھوں کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے، کہ وہ کیا چیز ہے جو عمران خان کو کیا سپورٹ مل رہی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی غیبی مدد ہے، یا وہ جیل کے اندر وہ مطلب اس کے اندر کیا وہ چیز ہے جس کے اوپر اس کو، کیونکہ دیکھیں ایک بندے کو پتا ہونا کہ میں نے جیتنا نہیں ہے تو اس کا حوصلہ نیچے چلا جاتا ہے۔ کیا عمران خان یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس نے ایونچولی عمران خان نے جیتنا ہے، اینڈ دیٹ از دا تھنگ جو اس کو کیپس ہم گوئنگ، یا کیا چیز ہے وہ؟ ذرا اس پہ ذرا بتائیں۔ دیکھیں خان صاحب کی جو آج تک گفتگو میں نا، میں نے جو ایک چیز ریگولر ہمیشہ آبزرو کی، الیکشن سے پہلے جب جیل میں تھے اور الیکشن کے بعد جب جیل سے ہیں، ان کے اندر ان کی ذہن میں یہ جب بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے نا، ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے: قوم، پاکستان، مستقبل پاکستان کا۔ یہ تین چیزیں ہمیشہ ان کی گفتگو میں نا اوپر نیچے کر کے نا بار بار کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہیں، کہ قوم کا اب یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے قوم کو یہ نقصان ہوگا، ملک کو یہ نقصان ہوگا، ملک کا مستقبل ڈوب جائے گا، ملک کے مستقبل کو نقصان ہوگا۔ یعنی ہر ایک بات پہ نا، دیکھیں اب جو بات کسی شخص کے ذہن میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو اس کی گفتگو میں آٹومیٹیکلی اس کے وہ مائنڈ کی وہ بات بار بار کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے خان صاحب کی گفتگو میں نا بار بار قوم، پاکستان اور قوم کا مستقبل یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو اس وقت ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم واضح طور پہ کھڑی ہے، قوم ان کے ساتھ قربانی دے رہی ہے۔ مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک بار جب الیکشن کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا کہ باہر اس طرح کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کاغذ جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، پیپر مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا، اور الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی،
تو خان صاحب نے جو الیکشن کمپین والی بات پہ کہا تھا کہ اس سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو الیکشن کمپین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قوم جاگ چکی ہے، جب قوم جاگ جاتی ہے پھر آپ کو کمپین کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے پولنگ ڈے مینج کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے بات کی۔ اچھا، اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس اینگل سے خان صاحب اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے، پھر 8 فروری کو عوام نے وہی فیصلہ دیا۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے خان صاحب کو قوم کے ساتھ، اب خان صاحب کو ایک اکیلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اکیلے رہنما رہ گئے ہیں جو ملک کے قوم کی بقا کی، نوجوانوں کے مستقبل کی، پاکستان کے مستقبل کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کا اپنا اللہ پاک کی ذات کے اوپر اتنا مضبوط ایمان یقین ہے جس نے ان کو کھڑا کر کے رکھا ہے، اور جس طرح قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ایک طاقت بنی ہوئی ہے۔ جی یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ اچھا، آبزرویشن ہے آپ کی، ایک نقطہ کیونکہ میں ایک اور آبزرویشن بتاؤں، ایک اور آبزرویشن میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانا چاہوں گا۔ اب خان صاحب کا قوم کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، اور نہ جی ہی قوم کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ درمیان میں ایک چینل ہوتا ہے ہمارے وکلا والا، وہ بھی آن اینڈ آف کبھی اویلیبل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن جتنا ویل کنیکٹڈ میں نے عمران خان کو اپنی قوم سے جی دیکھا ہے اور جتنا قوم کو اس سے دیکھا ہے، اب جیسے خان جیل میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ قوم ایسے رسپونڈ کرے، قوم ویسا ہی ریئیکٹ کرتی ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ قوم کھڑی ہو اسی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی اور انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا، یس، ہماری جو ایجنسیاں ہیں مطلب ایگزیکٹ آپ نے لفظ استعمال کیا، جی، پلس، یہ جو اور لفظ آپ نے بالکل اور ایگزیکٹ کیا۔ یہ مشاہدہ میرا بھی رہا، میں تو خیر جب وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے جو تھے، وہ عمران خان کو ہمیشہ پتا ہوتا تھا کہ قوم کدھر کیا سوچ رہی ہوگی، لیکن یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ اس کرائسس کی صورت میں 600 دنوں کے باوجود عمران خان کو آج بھی پتا ہے، اور الیکشن کا بھی دن اس نے بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں ایک جو عوامی لیڈر ہے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، تھوڑی دوسری سی ایک یہ بات بتائیے گا کہ چونکہ ہم اب جیل میں خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، جیل میں جو خان صاحب کا ماحول ہے، کیا وہ قید تنہائی میں ہیں یا دیگر قیدیوں سے ان کا کوئی میل جول ہوتا ہے یا ہونے دیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، خان صاحب کو مکمل طور پہ قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے، کسی بھی جو قیدی ہے اس سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور ایون جو جیل کا سٹاف ہوتا ہے، جو عملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کر سکیں۔ یہ بڑی انہوں نے ان کے اوپر بڑی سختی رکھی ہوئی ہے۔ کتابیں فراہم پہلے، یعنی کتابوں کی علاوہ ہے، اخبار کی اجازت ہے، اب ٹی وی چینل کی اجازت دی ہے۔ اخبار پہلے ان کو پابندی، کبھی کبھی اخبار پابندی عائد کر دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں کورٹس کے اندر جانا پڑتا ہے، ایون ہم اسلام آباد ہائی کورٹ تک ایک اخبار کے پیپر کے لیے الاؤ کروانے کے لیے وہاں تک جاتے رہے، تو وہ پھر اخبار بھی ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کتابیں، لیکن وہ جب کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن جب اکثر کو ان کو زیادہ قید تنہائی کے اندر رکھنا ہو تو پھر وہ کتابوں کی سپلائی روک دی جاتی ہے۔ چونکہ عمومی طور پہ خان صاحب ہر مہینے 5 8 10 15 کتابیں جو ان کی فیملی کی طرف سے، ان کے دوست احباب کی طرف سے ان کو فراہم کی جاتی ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں قید تنہائی میں رکھنا ہو تو وہ کتابیں بھی اکثر روک لیتے ہیں، اور ان دنوں بھی ابھی روکی ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم نے لٹیگیشن چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیادہ تر ان کی صرف ایک وکلا سے ملاقات ہوتی ہے، پھر فیملی سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی ہفتے میں 2 ہی ملاقات۔ اچھا، یہ جو کتابیں دینے کا سلسلہ ہے، کیا اس میں کوئی جو ہے وہ سینسرشپ کی جاتی ہے، تو یہ کہ کون سی کتاب دینی ہے، یا وہ ان کو پڑھنے کی سمجھ ہی نہیں ہے جیلرز کو؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اتنے بھی اتنے بھی بڑی ان کی وہ ہے، وہ سینسرشپ کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کتاب کے اوپر اگر کسی نے پینسل سے اپنا نام لکھا ہو تو وہ بھی وہ مٹا دیا جاتا ہے، اس حد تک سینسر کی جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا، اس حد تک کی جاتی ہے۔ تو مجھے جی یہ جی۔ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے پہلے بھی وکیل ہیں، جاتے رہے ہوں گے جیلوں میں، ابھی جو یہ اسپیشل سسٹم بنایا گیا ہے اڈیالہ کے اندر، یہ کوئی مطلب اس کے اندر وہ جو اکثر خان صاحب کی جانب سے بھی کوئی کرنل صاحب کا نام آتا ہے، مطلب میں کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہتا جس سے آپ کی سیفٹی وغیرہ پہ کوئی ایشو آئے، لیکن کوئی اگر آپ بتا سکیں کہ وہ جو عمران خان کے معاملات ہیں وہ کیا جیل ہی چلاتی ہے یا کوئی پردہ غیب سے چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، عمران خان صاحب کے معاملات پردہ غیب سے چل رہے ہیں، اور پردہ غیب سے چلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ بھی ماشاء اللہ آپ بھی وکیل ہیں، تو آپ میری بات کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جیل کے نظام کے لیے ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں جیل مینول، جی جی پاکستان پریزن رولز یا پنجاب پریزن رولز۔ اب اس کے تحت جیل کے قیدی کے معاملات چلائے جاتے ہیں،
اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ہر قیدی کا حق لکھا جاتا ہے کہ اس کو یہ حقوق حاصل ہیں، ہفتے کے اس دن اس کو یہ والے کام کرنے کی اجازت ہے، اس کو اپنے روم کے اندر یہ بات چیز رکھنے کی اجازت ہے، وہ ٹیلی فون پہ کس سے بات کر سکتا ہے، کتنی باتیں، مطلب ایک پورا میکانزم ہوتا ہے جیل کے اندر، وہ اس قیدی کو پورا حق دیا جاتا ہے کہ وہ بطور انسان ریاست کی قید کے اندر اپنی قید جو ہے وہ پوری کرے۔ لیکن عمران خان صاحب کے مقدمات کے اندر جس طرح وہ ان کو چیزوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی چیزوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، وہ جیل مینول کے مطابق نہیں چلائے جاتے یا جیل رولز کے مطابق نہیں ہوتے، اور وہ پردہ غیب سے ہی چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، میں آپ کو ون بائی ون بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، کتابیں روک لی جاتی ہیں بچوں سے۔ اب ہر ہفتے آپ کو، ہر قیدی کو وہ حق ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ اپنی فیملی سے بات فیملی، کرے، جی اپنے دوستوں سے بات کرے، جس کو مرضی بات کرے، وہ اس کو اجازت ہوتی ہے۔ اب ٹیلی فون پہ بچوں سے بات روک دی جاتی ہے، اکثر ہم وکلاء کی ملاقات روک دی جاتی ہے، فیملی کے ساتھ ملاقات روک دی جاتی ہے، جو دوست احباب ہیں ان سے گزشتہ 5 مہینے سے، جس کو ہم سیاسی لوگ کہتے ہیں، عام جو جیل ٹرم کے اندر ان کو فرینڈز میٹنگ کہا جاتا ہے، تو وہ الاؤ نہیں کی جا رہی۔ تو دیکھیں، یہ نارمل سی چیزیں۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ مجھے اپنے کلائنٹس کے سلسلے میں 1-2 بار جب جیل کے اندر جانا پڑا، تو پورے ایک پروٹوکول سے، ایک پورے SOP کے تحت اندر لے جایا گیا، پھر اس کے بعد باہر نکالا گیا۔ لیکن جب خان صاحب کی بات آتی ہے تو ہمیں جیل سے ہمارے ساتھ تذلیل آمیز سلوک شروع ہوتا ہے۔ پہلے مین گیٹ پہ کھڑا رکھا جاتا ہے، پھر اندر تلاشی پہ تلاشی لی جاتی ہے۔ ایک بڑا امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے، سب کے لیے کرتے ہیں۔ 12 اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر آرڈر جاری کیے ہیں، احکامات جاری کیے ہیں، لیکن جیل حکام ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہاں وہ تو کہہ کے آتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، قانون پہ، لیکن اب پھر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک جیل حکام اتنے طاقتور تو نہیں ہوتے کہ وہ ایک ہائی کورٹ کے حکم کو اس طرح ہوا میں اڑا کے رکھیں۔ جی، وہ تو خیر، وہ بےچارے اتنے جوگے ہیں نہیں، وہ تو اگر کوئی ہمدردی کا ایک لفظ بھی بول دیں تو میں نے سنا ہے کہ وہ تو نہ صرف ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے اوپر سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ایک ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی بات کے دوران، اور یہ میں چونکہ خود خان صاحب کی غربت کی وجہ سے جانتا ہوں، بچوں سے ان کا بہت زیادہ وہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو مس بھی کرتے ہیں، اور ان سے جدائی کی وجہ بھی دراصل یہی ہے کہ جو انہوں نے مشن اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ وہ بچوں کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بچوں سے، یہ اس کو کیونکہ ڈسرپشن ہے، بچوں کے ساتھ تسلسل سے بات نہیں کرائی جاتی، تو یہ کیا بطور ٹارچر استعمال کیا جاتا ہے خان صاحب کے لیے، یا کیا اس کو کوئی وہ بارگیننگ کے طور کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ چند چیزیں جو ہے نا، وہ دیکھیں، اب دیکھیں، ٹارچر ایک لفظ آپ نے استعمال کیا۔ دیکھیں، ہر انسان کے لیے ٹارچر کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ اب یہ آتا ہے ذہنی ٹارچر کے اندر۔ اب دیکھیں، اب ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے، قید تنہائی کے اندر آپ اس کو کتاب فراہم نہیں کرتے۔ اس نے اخبار پڑھنا ہے، وہ آپ نہیں فراہم کرتے، اکثر روک لیتے ہیں، اور کبھی دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے۔ اس نے ٹی وی، اس کو الاؤ ہے، آپ وہ فراہم نہیں کرتے۔ اس کو گرمیوں میں کے اندر فریج الاؤ ہے، وہ خان صاحب کو فریج کا یہ الاؤ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز کے لیے، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ خان صاحب کی ایکسرسائز کے لیے کوئی 2 مہینہ لگاتار پوری لٹیگیشن کرنا پڑی، اس کے بعد ان کو ایکسرسائز کی جا کے اجازت ملی۔ اور ایک ایکسرسائز میں ایک وہ استعمال ہوتا ہے، ڈمبلز ہوتا ہے، جو وزن اٹھانا، جی ایک جی چھوٹا سا وزن وہ ہوتا ہے ایسے ہاتھ میں، آپ وہ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ڈمبلز کہتے ہیں اسے۔ تو وہ کوئی 3 ہفتے اس کی، ہم نے کورٹ سے جا کے پرمیشن لے کے 3 ہفتے سے 4 ہفتے کے دوران جا کے وہ الاؤ ہوا۔ پھر جب الاؤ ہوا، پھر کہا گیا کہ آپ میٹالک جو ہے، یہ میٹل دھات والا نہیں دے سکتے، آپ پلاسٹک کا دیں۔ ہم نے کہا پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوتا ہے۔ پھر وہ پلاسٹک والا لایا، پھر پلاسٹک والا بھی 2 ہفتے بعد ڈلیور کیا۔ یعنی اس حد تک وہ ٹارچر کرتے ہیں تاکہ جو عام ان کے استعمال کی چیزیں وہ بھی فراہم نہ کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو کپڑے ہوتے ہیں، اب دیکھیں، استعمال کے کپڑے ہیں، کوئی بھی قیدی ہو، اس کو کوئی بھی اس کا ملاقاتی آتا ہے، کپڑے اگر اس کو جیسے ہی دیتا ہے، وہ ادھر کھڑکی سے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور لے کے اپنے بیرک میں چلا جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے کپڑے کئی کئی ہفتے جو ہے نا، کئی کئی دن تک روکے جاتے ہیں، اور پھر لڑ جھگڑ کے عدالت کے اندر، ہمیں عدالتی پروسیڈنگ کے اندر جا کے انٹرپٹ کر کے جج سے کہنا پڑتا ہے کہ کپڑے الاؤ کروا کے دیں، ان کی کتابیں الاؤ کروا کے دیں، اخبار الاؤ کروا کے دیں، ان کا جو فیسلٹیز ہے وہ الاؤ کروا کے دیں۔ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ اسپیشلی۔ اور یہ میں جب بظاہر دیکھتا ہوں،
जी और जब यही मैं है कि देखता हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, तो ज़ाती तौर पे बहुत एक दुःख सा फ़ील होता है। जी, ये तो बिल्कुल असल में मकसद तो वही जिसमें मैंने पहले कहा कि ये कोई उस जेलर की अदालत जेल तो है नहीं, ये जेल तो जिस शख्स की है वो उसका नाम अक्सर खान साहब लेते हैं, बाकी लोगों को लेने में थोड़ा मसला होता है। अच्छा मुझे ये एक बात बताइएगा कि यहाँ पे अगर हम थोड़ी-सी मुख्तसर बात ना करें इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जो उनके साथ इसी किस्म की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं अ, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि उनके बारे में अक्सर खबर भी आती है कि वो काफ़ी गुस्से में आ गई या खबर चलाई जाती है और उनके अज़म और हौसले की या उनके साथ जो हो रहा है उसके ऊपर आपकी मुलाकात होती है, उनसे भी बातचीत होती है, वो क्या कहती हैं? बुशरा बीबी साहिबा की जहाँ तक मैंने उनको देखा, ऑब्ज़र्व किया, जेल के अंदर उन्होंने 9 महीने गुज़ारे। जब खान साहब अरेस्ट हुए थे अगस्त 2023 से लेके जनवरी 2024 तक खान साहब जेल में थे, वो बाहर थी। तो उनकी बाहर यहाँ जितनी भी कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स होती थी, वो पेशी होती थी, तो मैं ही उनके साथ पेश होता था। मैंने बड़ी मजबूत ईमान की अगर मैंने कोई अगर कहूँ, अमूमी तौर पे ख़वातीन के बारे हमारा इसी तरह का है, जो खुसूसन घरेलू ख़वातीन हो वो बहुत जल्द घबरा जाती हैं, बड़ा वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन बुशरा बीबी का मैंने आज तक जहाँ तक देखा जिस तरह खान साहब का ईमान और उनका ईकान मजबूत है, इसी तरह बुशरा बीबी भी अब वो बड़ी मजबूती से वो उनका भी ईमान बड़ा मजबूत और वो खान साहब के साथ खड़ी रही और बहुत सारे दबाव उनके ऊपर आए, बहुत सारा प्रेशर आता रहा, लेकिन वो यहाँ उनके साथ खड़ी रही। जब मैं जनवरी 2024 के आखिरी दिन चल रहे थे, आई थिंक मेरे ख्याल से 27 या 28 29 जनवरी था, मेरे ख्याल से 29 जनवरी था। तो हमारी तरफ से उनको ये कन्वे कर दिया गया था कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपको तोशाखाना केस के अंदर या निकाह केस के अंदर आपको सजा सुनाई जा सकती है। तो जब वो जिस दिन सजा उनको सुनाई गई 30 जनवरी को, तो वो जब आ रही थी कोर्ट की तरफ तो वो गाड़ी के अंदर अपना सामान साथ लेके आई और जब जज ने सजा सुनाई अदम मौजूदगी के अंदर सुनाई, ना वकला थे और ना ही खान साहब और बीबी साहब वहां जी। मौजूद थे। उनका ये इरादा था कि ये इस तरह सजा हम सुना के उनको एक बड़े तौहीन आमेज तरीके से गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सजा सुनाई सिर्फ आधे घंटे बाद वो खातून आके जेल में गेट पे आई है और उसने कहा मैं अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ इस केस के अंदर। अब जब उनको सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त तक तोशा खाना केस की जजमेंट तक नहीं लिखी गई थी, जज साहब जुबानी सजा सुना के गए थे। और आप वकील हैं और जितने भी वकला सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि जब किसी भी केस के अंदर फैसला सुनाया जाता है, सजा दी जाती है, तो जजमेंट की कापी साथ ही हैंड ओवर की जाती है। जी, वो और वो राहदारी होती है, कापी उसके बगैर तो ले जा नहीं सकते। जी जी, और वो 3 बजे तक अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूम में बैठी रही कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, तो जजमेंट की कापी तक नहीं थी और ये एक बड़ा मसला पेश रहा। उसके बाद जब भी हो और गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने कहा है कि जिस वक्त तक खान साहब बाहर नहीं आते मैं मेरी जमानतें वगैरह नहीं लगानी, मैं तो खान साहब अब बाहर आएंगे तो मैं साथ आऊंगी। ये उनकी बड़ी सख्ती से हमें हदायत थी और वो हमेशा इस चीज पे खड़ी रही हैं कि ये जितने भी मुकदमात कायम किए गए और ये सिर्फ उनकी ऊपर बहुत सारा मालूम व गैर मालूम एक तरह का दबाव डाला जाता है ताकि खान साहब को मजबूर किया जा सके, लेकिन वो खान साहब जी, की मजबूरी नहीं बनी, वो ताकत बनी है। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि असल में बुशरा बीबी को जेल में डालना जो है उसकी मेन मकसद तो यही है कि इमरान खान को तोड़ा जा सके किसी तरीके से, लेकिन ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो खातून जो उनकी अहलियां हैं उन्होंने उनके साथ मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद अपना केस लगाकर अपने आप को कहा कि जी मैंने हाउस अरेस्ट से जेल मुंतकिल होना है। अच्छा इसमें जी, आपने मैं जो खुद बात उसमें कर वकील था। जी जी, जी जी, इसके अंदर मैं खुद भी वकील, इसी केस के अंदर वकील था। अब जैसे ही वो अरेस्ट हुई हैं, उनको बनीगाला शिफ्ट किया गया और दूसरी पेशी पे उन्होंने फ़ौरन बुला के कहा कि मैंने बनीगाला नहीं रहना, खान साहब जेल में रह रहे हैं, तो मैं भी जेल में रहूँगी। वर्कर्स लोग जेल में रह रहे हैं, तो मैंने भी जेल में रहना है। उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी ट्रीटमेंट के अंदर नहीं रहना चाहती। जी। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अब इसी से हम बात आगे लेके चलते हैं, वक़्त थोड़ा-सा मुख्तसर है तो कोशिश करते हैं इसको कंक्लूड करने की। सिर्फ़ एक चीज़ जो है वो लोग अक्सर बात करते हैं, बल्कि 2 बातें कर लें, जिस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डाल सकते हैं। एक तो ये है कि मैं खुद बतौर वकील के उस निज़ाम को देखे हुए मैं तो एप्रिशिएट करता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं इस वक़्त लीगल टीम के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन हालात के अंदर जहाँ पे असल में अदालत अदालत नहीं है, जेल जेल नहीं है, उसके बावजूद जो है वो कुछ ना कुछ माहौल बना रहता है और
اتنی تر کوششوں کے باوجود جو پے در پہ شکستیں ہوئی ہیں ان کو، جس طرح سے آج بھی جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب ایک عمران خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ لگنے نہیں دیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، اور اس کے پیچھے کے کیا معاملات ہیں اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، اگر میں مختصراً ایک جملے کے اندر آپ کو اس پوری بات کو سمیٹ دوں بجائے کہ اتنی تفصیل کے اندر جاؤں، اس وقت عمران خان ایک قانونی نہیں بلکہ ایک سیاسی قیدی کے طور پہ زور زبردستی سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی بھی قانونی جواز اب نہیں رہا. دیکھیں جتنے کیسز تھے، چاہے وہ سائفر کیس تھا، چاہے وہ توشہ خانہ تھا، نکاح کیس تھا، وہ سارے کیسز کے اندر 13 جولائی 2024 کو عمران خان یا تو بری ہو گئے یا ان کو ضمانت مل گئی. اس کے بعد پھر ان کو زور زبردستی سے ایسے ایسے مقدمات قائم کیے گئے جو نہ تو ضابطہ فوجداری کے اندر اس کی روشنی کے اندر وہ قائم ہو سکتا ہے، نہ کسی دوسرے آئین پاکستان کی روشنی کے اندر کسی بھی قانون کے تحت وہ قوانین وہ کیسز قائم نہیں ہو سکتے. لیکن وہ کیس قائم کر کے ایک زور زبردستی رکھی گئی ہے کہ میں نہیں مانوں اور اس کو جیل میں رکھنا ہے. تو صرف اور صرف یہ بات ہے. باقی مقدمات کی جہاں تک بات ہے، تمام مقدمات جتنے بھی ہیں وہ صرف ایک پیشی کی اور چند لائنوں کے دلائل کی مار ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی کیس عمران خان کا اس وقت نہیں ہے. صرف اور صرف زور اور زبردستی ہے جس کے تحت ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ نے بہت مختصر لیکن جامع انداز میں اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے کہ عمران خان دراصل ایک سیاسی قیدی ہے، اور اس کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. اور یہ چلے بات میں اور آپ تو ہم چلیں اپنی نوعیت میں تو چلو چھوٹے سے وکیل ہیں، لیکن یہ بات تو اب عالمی فورمز نے بھی کر دی ہے کہ عمران خان دراصل ایک سیاسی قیدی ہے، اور یہ سیاسی قیدی جو ہے اس کو سیاسی مقدمات کے اندر رکھا گیا ہے. باقی وہ جو 150-200 مقدمات بنائے ہیں ان کی حقیقت اب پوری دنیا جان چکی ہے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور لوگوں کو مرشد کی باتوں سے آگاہ کیا، اور ہم ہوپ فل کہ میرے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ اس سے کافی انہوں نے نالج بھی حاصل کیا ہوگا اور کچھ پرسپیکٹیو میں بھی بہتری آئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھیں، اور خان صاحب کو چونکہ باہر لوگوں کا پلس تو ان کو پتہ ہے، لیکن ان کی جو محبتیں ہیں وہ آپ ان تک پہنچاتے رہیے. میرے خیال میں ایک تو ان کا اپنا عزم حوصلہ اور لوگوں کی جو محبتیں ہیں، آئی تھنک وہ ان کا جو اصل فیول ہے جو واٹ کیپس ہم گوئنگ. تو آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ جو اتنی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے، اور آپ انشاءاللہ اپنے کام میں کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے بہت جلد. انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو.